بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا تیسرا حصے کا دوسرا شعبہ۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پانی کے وسائل، وضو کے مسائل وغیرہ کر لیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کنویں کے باقی مسائل۔ تو کچھ مسئلے پہلے ہم نے کرے تھے، اب کنویں کے جو باقی رہ گئے وہ مسائل ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیکھیے، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یا اونٹ، بکری، بھیڑ کی 2-4 مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 2-4 مینگنیاں اگر بکری کی، بھیڑ کی گر گئی تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اور کبوتر چڑیا کی بیٹ سے بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، سوال ہے اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنویں کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس کافر کو کنویں میں اترنے سے پہلے نہلا دیا جائے اور پاک کپڑا سطر پر باندھ کر کنویں میں اترے تو کنواں پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا اور اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ کافروں کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے، سوال جواب کی شکل میں تو ہمارا سمجھنا کتنا آسان ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں اندازہ نا کہ ہم کون سے سوالات کریں، کون سے مسائل جانیں۔ تو پلیز آپ لوگ مسئلے جاننے کی کوشش کیجیے اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو نالج ہو۔ دیکھیے، اگلا کویشچن ہمارا، اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول پڑا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی بھرتے ہوں تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے گا؟ جواب، جبکہ کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو ان صورتوں میں درمیانی ڈول کا اعتبار ہی درمیانی ڈول وہ ہے جس میں 80 انگریزی روپیہ بھر کے سیر سے 3.5 سیر پانی سماتا ہو، یعنی 3.5 سیر پانی سماتا ہو، اتنا درمیانی ڈول مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی ہم نے ویڈیو میں جو کنویں کے مسئلے پڑھا تھے نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا جو کنویں پہ لٹکا رہتا ہے ڈول، اس سے ہی پانی نکالنا مانا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ پوچھا ہے کہ اگر کنویں پر ڈول نہ ہو، چھوٹا بڑا یا بہت بڑا ڈول ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں درمیانی ڈول ماننا ہے، اور درمیانی ڈول کا سائز 3.5 سیر پانی اس میں سماتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے، یہاں تک جو ہے تعلیم الاسلام کا حصہ دوم میں آئے ہوئے مسائل پر اضافہ تھا۔ اب ان سے آگے کے مسائل شروع ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک جو پچھلی ہم نے تعلیم الاسلام کا حصہ دوم کرا تھا اس میں جو مسائل تھے ان کے باقی مسائل، یعنی ان پہ اضافہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تیمم کے مسائل کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔